خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت، جس کے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کے مالی معاملات، تجارتی لین دین اور جو بھی اس قسم کے سوالات ہیں، اشکالات ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ اس پہ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سلسلہ آپ کو ایک فورم، ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے جس پر اپنا سوال دے سکتے ہیں، اپنا اشکال پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں یہ شامل سلسلہ بھی کیا جائے گا اور مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی موجود ہیں، جو کہ آپ کے سوالات کے شرعی جوابات انشاءاللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، کالز بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز، آپ کا واٹس اپ، آپ کا پیغام جو ہے شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سابقہ اتوار کو جب سلسلہ ہوا تو اس میں دو اہم باتیں تھیں، ایک میری طرف سے تھی، وہ یہ کہ جب سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا ہے 2018 کا آخری سلسلہ ہوگا، اور ہمارے ڈائریکٹر محترم نے فوراً ہی جو ہے وہ تنبیہ کی کہ یہ آخری سلسلہ نہیں ہے بلکہ نیکسٹ ویک آخری سلسلہ ہمارا 2018 کا ہوگا، اور آج 31 دسمبر 2018 ہے، آج بہرحال 2017 کا آخری سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اب جو اگلے ہفتے سلسلہ ہوگا گویا کہ وہ اگلے سال یعنی 2018 میں ہوگا۔ بہرحال ایک تو یہ بات تھی، دوسرا یہ کہ ایک بہت ہی ہاٹ ایشو تھا سوال کیے جانے کے حوالے سے، مختلف کمیونٹی کے افراد، مختلف افراد، تجارتی افراد جو تھے، تاجر افراد جو تھے، وہ مفتی صاحب سے بھی سوالات کر رہے تھے، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا، اور ڈیجیٹل کرنسی سے متعلق جو سوال تھا تو وہ شامل سلسلہ کیا گیا تھا، مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اور پھر وہ اس کا مدنی گلدستہ نکال کر سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی اس کو تشہیر کی گئی۔ تو کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا کہ گلدستہ دیکھا، پسند بھی کیا، اور اپنی رائے میں ایک چیز یہ بیان کی، ایک بات یہ پوچھنا چاہیے کہ مفتی صاحب نے اس کو ڈیجیٹل کرنسی کو جائز قرار دیا ہے یا ناجائز قرار دیا ہے؟ تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ بھئی یہ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے کہ جائز قرار دیا ہے ناجائز قرار دیا ہے، مدنی گلدستہ جو ہے یہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ لیکن بہرحال مفتی صاحب موجود ہیں تو مفتی صاحب سے میں پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے اس سوال کے جواب میں ڈیجیٹل کرنسی کو جائز قرار دیا تھا یا ناجائز قرار دیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر ہمارے نزدیک تو کوئی خصوصیت نہیں ہے جی 2017 یا 18 ہو، ٹھیک ہے، آپ نے تو یہ سلسلہ کرنا، لیکن یہ ہے کہ یعنی اسلامی سال کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جی جی اتنا ضرور ہے کہ لوگ سال کے ختم ہونے کو یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نیا سال شروع ہونے کو یاد رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بہانے کم از کم اپنی عمر بھی یاد رکھی جائے ٹھیک، کہ عمر جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی،
بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک. اور کس طرح ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ یہ دن گزارا تھا کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے جی, اور کتنی جلدی اختتام اس مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو یہ گردش ایام جو ہے جی پورا سال کے اندر نہ جانے کتنی گردشیں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں یا ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اپنا محاسبہ کرے. کس طرح کے کام کرتا ہے. گناہ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اپنا محاسبہ کرے تو پھر اس کے سامنے آئے گا کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایام کا جو گزرنا ہے جی یہ عبرت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ہمارے غور و فکر, ہماری توجہ اور ہمارے احساس کی بیداری کے لیے پورا نظام عطا فرمایا ہے ٹھیک کہ ہم اس ماہ و سال کے گزرنے پر غافل نہ ہوں, تدبر ہمارے اندر بیدار رہے, ٹھیک ہماری فکر اس تغیرات سے متوجہ رہے. ٹھیک. ہوتا ہے نا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور شیشہ ایسا ہے کہ باہر نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, ون سائیڈڈ ہے, تو آپ یہ سمجھیں گے کہ سفر بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے چلے گئے, صحیح ہے, اور اگر وہ شیشے سے باہر نظر آتا ہے ٹھیک ہے, تو کبھی آپ کے سامنے سے نہر گزرے گی, کبھی دریا گزریں گے, کبھی کھیت گزریں گے, ٹھیک, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے سے گزریں گی. تو ایک تنوع آپ کو نظر آئے گا, اس دنیا میں ایک تنوع ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ہر قدم پر یادگار نظر آئے گی کہ یہاں پل آیا تھا, یہاں چڑھائی آئی تھی, یہاں اترائی آئی تھی. تو زندگی کے اندر بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار چڑھاؤ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو بڑا اتار چڑھاؤ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرا آ جاتا ہے, پھر سورج طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایام اس طریقے سے گزرتے رہتے ہیں. صحیح. کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی خزاں, کبھی بہار, کبھی بارش, کبھی طوفان, کبھی خشک موسم. تو یہ سارے جو تغیرات ہیں یہ ہماری طبیعت کو متوجہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان تغیرات میں ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ٹھیک. تو ہم جتنا عبادات کر سکتے ہیں کر لیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کچھ بھی نہ بدلتا, ہم زندگی گزارتے رہتے. جی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی جو بدلیاں ہوتی ہیں جی اس سے ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے. سورج کے ذریعے وہ اپنا جو ہے وہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اندھیرا چھٹ گیا ہے, اجالا آ گیا ہے. ٹھیک. اندھیرا جب آتا ہے تو یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جب چاہے روشنی جو ہے غل فرما سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ ایام کے گزرنے کا ہے. ٹھیک. اب رہا آپ کا دوسرا سوال, تو خیر آپ کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں گے. اس میں تو واضح تھا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے یہ پس منظر ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ میں خود یہاں تک پہنچا ہوں, اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس کو ہم نہ ناجائز کہہ رہے ہیں نہ ہی جائز کہہ رہے ہیں. جی. کچھ لوگوں نے مختلف فورمز پر یہ کمنٹس کیے کہ جناب تو پھر کیا کریں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی معتمد سنی عالم جائز کہتا ہے تو آپ عمل کر لیں. ٹھیک. ایک مثال ہے, جب کسی نے آپ کو جائز نہیں کہا جی تو آپ کیسے مطلب کہ اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے معاملات کے اندر یہی ہونا چاہیے نا کہ جب تک واضح رائے علماء اثر کی نہیں آ رہی آپ کو عمل نہیں کرنا چاہیے. تو مطلب کہ کافر کے معمولات ہوتے ہیں نا, جی, کہ اسے حلال و حرام کی فکر نہیں ہوتی, جی, وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جی. مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے. مسلمان حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا ہوتا ہے. جہاں اسے راستہ نظر آتا ہے وہ اس راستے پر چلتا ہے, ورنہ وہ اس راستے پر نہیں چلتا. لیکن حالات بہت نازک ہیں. جی. آج مسلمان بھی ایک بڑی تعداد کے اندر بہت سارے کاموں کے اندر ان راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں جی, کہ جہاں پر
انہیں نہیں چلنا چاہیے، یا جہاں شبہ موجود ہوتا ہے، یہاں یا پھر وہ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ علماء کی رائے ان کے حوالے سے واضح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ تو انفرادی طور پر خود سوچنا چاہیے ہمیں. صحیح. تو ایک بات یہ تھی کہ اسی سوال سے اور آپ کی گفتگو سے کہ اب جیسے ڈیجیٹل کرنسی کا آپ نے پچھلی دفعہ جواب دیا اور پھر اس پہ ایک لوگوں نے پوچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو انٹرسٹ ہے نا، ایک تو وہ افراد ہیں جو واقعتاً اس لیول پر ہیں کہ وہ کوئی بھی نیا کاروبار یا نئی چیز آتی ہے تو اس میں انوالومنٹ ان کی ہو جاتی ہے یا وہ چاہتے ہیں، لیکن دوسرے افراد وہ ہیں جن کی مالی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی نئے کاروبار میں ہاتھ ڈال سکیں، بالخصوص اس طریقے کے کاروبار میں کہ جس کی ابھی کیفیت ہی واضح نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طریقے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ اس میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، تو وہ بیچارے افراد کے جن کا کل مال و متا جو ہے وہ کہیں لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک لگی بندی روزی وہ کما رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں کود پڑتے ہیں، ان کی بھی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. تو ان کو کوئی اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہیں؟ اصل میں کودنے والے کم ہوتے ہیں جی. دلچسپی رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی نیا ایشو آتا ہے اور ٹاپک چھڑتا ہے، جی. ہر ایک اس سسٹم کو جاننا چاہتا ہے. تجسس جو ہے وہ انسان کا ایک فطری عنصر ہے. ٹھیک ہے. انسان کسی بھی نئی چیز کے بارے میں تجسس رکھتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو غالب تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، سیریسلی کرنا چاہتے ہیں. جی. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کام میں اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ شور بھی ایسے لوگوں نے ڈالا ہوتا ہے، جو یعنی گویا کہ سمجھ لیں وہ یعنی وہ ریئل کام تو نہیں کریں گے، وہ فیک کام کریں گے. وہ چاہتے ہیں قوم اس طرف جا رہی ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ اپنے نام سے بھی ایک کرنسی جاری کر دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو مرضی کرو. صحیح. تو اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اللہ ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کی تمیز عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی. میں خواجہ رضوان مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر میں کسی سے پیسے لیتا ہوں اور وہ پیسے نقلی ہوتے ہیں اور مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں اور نہ ہی مجھے نقلی پیسوں کے حوالے سے پہچان ہے، تو وہی پیسے میں اگر آگے کسی کو دے دیتا ہوں تو، اور میں آگے والے شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں اور کہ وہ کون تھے، اب کافی عرصے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے نوٹ دیے تھے آگے وہ نقلی تھے، تو آیا اب اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیے کہ یہ کیا حکم ہوگا اس کا؟ اچھا جی. جی مفتی صاحب. دیکھیے اس کے اندر ایک بات تو واضح ہے کہ سامنے والے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ پیچھے سے چوری کا مال آیا ہو، آپ کو نہ پتا ہو، آپ نے سامنے بیچ دیا، پیسے لے لیے، پولیس نے تفتیش کرنا شروع کی، پہنچتے 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 مال تک پہنچ گئی اور مال لے گئی. جی. جس کو آپ نے دیا تھا اس سے اگر مال لے گئی تو وہ تو لامحالہ آپ سے تقاضا کرے گا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں، مال مجھے دوسرا دو. جی. ایسا ہوتا رہتا ہے. جی. کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس کہ کسی گودام سے کوئی شخص جو ہے وہ کچھ قیمتی چیز چراتا تھا. ٹھیک ہے. چرا کے وہ مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا. صحیح. اب پولیس پہنچ گئی. ٹھیک. مارکیٹ میں آ کے چھاپا مار لیا اس دکان پر جہاں وہ بیچتا تھا. ٹھیک ہے. دستیاب مال تو اٹھا لیا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کم قیمت پہ بیچتا تھا. تو اس مالک نے جو ہے وہ آفر کی، جی. دکاندار نے آفر کی کہ جو اصل مالک تھا جی. کہ اس نے تو مجھے کم قیمت پہ بیچے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ مال زیادہ قیمت کا تھا، ٹھیک ہے. تم پورے پیسے لے لو مجھ سے. صحیح. لیکن چونکہ اس کا قصور نہیں تھا بظاہر، جی. تو مالک نے اس سے پورے پیسے نہیں لیے لیکن پیسے لیے. بہرحال ٹھیک ہے. پیسے اس سے لیے، وصول کیے. تو ایسا ہوتا ہے. تو جو چیز آپ نے سامنے والے کو دینی تھی وہ دی ہی نہیں نا. جی. نقلی نوٹ تھا وہ تو. ٹھیک. اب اگر آپ اس کو جانتے ہیں، اس کی پہچان رکھتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں، تو اب اصلی رقم اس کے حوالے کریں. اور اگر وہ آدمی تھا اور چلا گیا تو بہرحال اتنی رقم آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں گے. اور اگر کسی موقع پر زندگی میں وہ ٹکراؤ ہو جاتا اس آدمی سے، اس آدمی کو بہرحال وہ رقم دینی ہوگی.
या फिर ये कि वो आपको माफ कर दे। दोनों सूरतों में से एक सूरत का पाया जाना जरूरी है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद हफीज अत्तारी को हार्ट से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर मैंने जो है ना तिजारत करनी है, तिजारत मैं कर नहीं सकता, तो जो तिजारत कर रहा है मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा है कि आप जो है ना जो रकम है आपकी वो मुझे दे दें, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो है ना मैं आपको परसेंटेज दे दिया करूंगा। तो बराए मदीना मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना ख्याल दिल में गुमान गुजर है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये सूद के जुमरे में ना आता हो। तो इसके बारे में मुझे शरई लिहाज से जो है ना मेरी मुआमलत कर दीजिए कि वो जो मुनाफा है वो मुनाफा मैं जो है ना किस तरीके से लूँ। ठीक है जी। जी मुझसे कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में ना? जी केपी के। तो मुमकिन है कोहाट में भी बहुत सारे उलमा इकराम हों, तो ये मसला आपको सीखना पड़ेगा। इस तरह के मामलात में दो तरीक़ाकार होते हैं या दो मोड ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। एक ये होता है कि सिर्फ आपका पैसा है वो काम करेगा, इसके अपने उसूल ज़वाबित होते हैं। दूसरा जो है उसका भी पैसा है और आपका भी पैसा है, तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर चलते काम में तो कारोबार नहीं हो सकता। तो आपको पहले इसके बुनियादी मसाइल सीखने पड़ेंगे। शिरकत और मुदारबत के क्या बुनियादी मसाइल होते हैं। अगर किसी आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन तक आपकी रसाई ना हो सके तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए या इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। तिजारत कोर्स के नाम से हमारा कोर्स हुआ था, तो उसमें शिरकत और मुदारबत के हवाले से बहुत तफसील के साथ बयान किया गया था कि इनकी क्या शराइत ज़ाबित होती है। उसको देखकर आप उन शराइत के मुताबिक डीलिंग करें, इसके अलावा ना करें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मैं मोहम्मद प्रवेश बात कर रहा हूँ तहसील अलीपुर से। मेरा सवाल ये है कि मैं मुलाजिम हूँ, अगर मैं 10 दिन नौकरी पे नहीं जाता, तनख्वाह लेना मेरे लिए हलाल है या हराम? ठीक है जी। देखिए, आपकी नौकरी किस नौयत की है हमें मालूम नहीं है। नौकरियां मुख्तलिफ नौयत की होती है। सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट होती है, डेली वेजेस पर होती है। तो आपका मुआहिदा क्या है? हो सकता है आपको जो है वो सालाना छुट्टियां मिली हुई हों कि आप साल के अंदर 20 छुट्टियां कर सकते हैं। ठीक। तो आपने अगर 10 छुट्टी कर ली तो इन छुट्टियों के अंदर भी फिर वो होता है, दो तरह के मुआहदे होते हैं। बाज़ कंपनियां जो है वो छुट्टियां तनख्वाह के साथ देती हैं, बाज़ कंपनियां छुट्टियां तनख्वाह के साथ नहीं देती। डिपेंड इस बात पर होगा कि आपका अपनी कंपनी से या अपने इदारे से मुआहदा क्या है। और अगर ऐसा है कि आप नहीं जा रहे और हाजिरी लग रही है, जाहिर ये किया जाता है कि हाजिरी आप मौजूद हैं, तो वो तनख्वाह तो हलाल नहीं होगी, क्योंकि वो तो छुट्टी लेना नहीं खिलाया, वह तो आपने अपनी हाजिरी शो की है। उस तनख्वाह के हराम होने में तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपने आगे छुट्टी शो की है कि भाई मैं छुट्टी पर हूँ और फिर तनख्वाह ली जाए, तो फिर डिपेंड करता है आपका मुआहदा क्या हुआ है। सालाना छुट्टियां जो है वो मुलाजिमीन को दी जाती है, और ये हकूक़ इंसानी का एक बुनियादी तकाजा है कि उसको सालाना छुट्टियां दी जाए। इसी वजह से हफ्तावार छुट्टियां मिलती हैं। हफ्ते में हर इदारे में एक दिन तो कम से कम छुट्टी होती ही है। ये अलग बात है कि इमाम मस्जिद की नहीं होती जी। बहुत सारे शोबों में ऐसा है कि नहीं भी होती होगी, अमूमन होती है। अमूमन होती है, इमाम मस्जिद की नहीं होती। ठीक। खैर, मैं इमाम नहीं हूँ कि कोई समझे कि अपने लिए बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 2 साल इमामत की है जी, यानी 2000 से लेकर 2002 तक। अभी तो खिताबत भी नहीं है। उसके बाद इमामत नहीं की। मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि इमामत में जितना बंदा इंगेज हो जाता है ना जी, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, दीगर मसरूफियात की वजह से। फिर जुम्मा पढ़ाया 8-10 साल जी, तो अब जुम्मा भी नहीं पढ़ाता। उसकी भी वजह यही है, एक दिन छुट्टी का मिलता है, फिर वो भी इंगेज हो जाता है असल में। चलो अगली कॉल शामिल करते हैं जी।
میری شوز کی دکان ہے. ہمارے پاس اکثر صبح صبح کسٹمر کوئی شوز واپس کرنے آ جاتا ہے. تو شوز جب واپس کرتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں تو اس دن تقریباً سارا دن ہی واپس کرنے والے اور تبدیل کرنے والے اکثر آتے رہتے ہیں اتفاقاً. تو سر اس کئی کسٹمر کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 12 بجے کے بعد آئیں یا تھوڑی دیر گھنٹے 2 کے بعد آئیں یا شام کو آئیں. تو اس کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو تبدیل کر کے دے دینا چاہیے پہلے کسٹمر جو تبدیل کرنا ہے، یا اس کو کہنا چاہیے کہ بعد میں آئے؟ ٹھیک ہے جی. اصل میں ایک نفسیاتی عنصر ہے، ایک نفسیاتی معاملہ ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اگر پہلا گاہک جو ہے وہ آڑا ٹیڑھا آ گیا جی، یا ایسا آ گیا جو بحث کر کے چلا گیا یا آیا اور بارگیننگ کی سودا نہیں ہوا تو آج دن خراب گزرے گا. جی، ایسا حقیقتاً نہیں ہوتا. ٹھیک. بلکہ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ملے گا ضرور آپ کو. تو بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کتنے سستا دے دیں، پہلے گاہک کو نہ چھوڑیں. جی، واپس نہ جائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا تو اچھی بات ہے، ٹھیک، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. گاہک کو نہ دیا جائے روزی کو، مطلب اگر اچھی نیت کی جائے تو بہت ساری صورتیں بن سکتی ہے کہ روزی آ رہی ہے دکان کھولتی ہے تو میں اس کو واپس نہ کروں. ٹھیک ہے. تو نقصان میں تو کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا، ٹھیک، تھوڑا سا نفع کم کر لیتے ہوں گے، جی، اتنا ہوتا ہوگا. اچھا، یہ بھی جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی وہ آ گیا ایک دفعہ جی، واپس کرنے کے لیے جی، تو اب سارا دن ہی ایسا ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے. بس آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے تو آپ اس لیے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک سیمینار میں شرکت کی تھی. وہاں پہ کافی بڑے بڑے محققین اور ماہرین آئے ہوئے تھے. جی، چاند کے حوالے سے کوئی سیمینار تھا، ٹھیک ہے. کافی پہلے کی بات ہے، رویت ہلال پر، رویت ہلال کے تعلق سے. تو کوئی جھگڑا چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہاں ایک ماہر نفسیات بھی آئے ہوئے تھے. جی، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ پشاور میں چاند کیسے نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ بس بعض لوگوں کا وہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاند جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اپنا جب آسمان پہ نگاہ اٹھاتے ہیں جی، تو وہ اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں چاند 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 چاند، تو ان کے وہم میں ہوتا ہے یہ ہم نے چاند دیکھ لیا. تصور ایسا جم چکا ہوتا تصور ایسا جم چکا ہوتا ہے. اچھا، 2 دن پہلے کی بات ہے، جی، مجھے کسی نے کہا کہ جی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں جو خواب دیکھتا ہوں نا وہی بات ہو جاتی ہے. جی. اب مفتی صاحب اس کو آپ تھوڑا ڈیٹیل لے لیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ یہ شاید معاملہ ہوگا. ذرا آگے چلیے آپ. جی. تو میں نے کہا دیکھیں یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وقوع دیکھا، جی، کوئی بھی، اور پھر آپ کے ذہن میں وہم ہوا کہ میں نے یہ پہلے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس بات کا پکڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. آئندہ جب بھی کوئی آپ کو بات نظر آئے نا، جی، آپ اس کو ایک ڈائری پہ لکھ لیں. صحیح ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہی چیز آپ کو نظر آ جائے تو پھر آپ کراس چیک کر لیجئے گا. تو یعنی خواب لکھنا شروع کر دیں. آپ کے پاس دعا کروانے میں بھی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. کیا آپ کو نظر آ جاتا ہے پہلے. صحیح. تو بعض اوقات بندے کو وہم ہو جاتا ہے. صحیح. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج جو یہ ماحول ہے یہ ماحول میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. دیکھا نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی جز ایسا ہوتا ہے، یعنی بعض باتیں بندوں نے کہی ہوتی ہیں نا عالم ارواح میں. جی جی. تو ان کو وہاں کا کوئی خیال آ گیا تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر وہم ہوتا ہے. تو دکاندار کے تعلق سے بھی یہ وہم ہو جاتا ہے، ایک گاہک ایسا آ گیا تو اب سارا دن ایسے آئیں گے. لیکن ایک بات مجھے ذرا عجیب لگی ہمارے دکاندار صاحب نے جو بیان کیا ہے جی کہ بھئی آپ کی دکان پر لوگ واپس کیوں آتے ہیں اتنے. ٹھیک. انہوں نے کہا نا کہ بھئی لوگ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ذرا پکا معاہدہ کیا کریں، اور ڈبہ کھولنا جوتے کا کوئی مشکل نہیں ہوتا. جی. تو ڈبہ دکھا کے کھول کے دیا کریں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی خاتون سائز کا بھی خاتون کا جوتا لے گئے اور سائز کا مسئلہ بنا ہو. آپ چاہیں تو لکھ کر لگا دیں کہ بھئی ظہر کے بعد واپس ہوں گے جوتے. ٹھیک. اگر آپ کو کوئی یہ وہم پکڑ میں نہیں آتا تو. ٹھیک. لیکن پھر بھی اگر کوئی پہلے آ جاتا ہے تو واپس لینے چاہیے. ایک بندہ جو ہے صبح صبح نکلتا ہے گھر سے، وہ سوچتا ہے جاتے ہوئے دے جاؤں. اب نوکری پیشہ آدمی تو آ نہیں سکے گا. جی. صبح نکلے گا
ٹھیک ہے, شام کو واپس آئے گا, شام کو آئے گا, دکان بند ہوگی, جی تو یوں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شگون کہلائے گا. اب یہ بحث لمبی ہو جائے گی, میں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک بات یہ کہ ساری تو دکاندار پہ گفتگو ہو گئی, جو دینے آ رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی مدنی پھول ہونا چاہیے؟ اخلاقی اعتبار سے شرن تو انہیں رائٹ ہے, یہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں, کہ کچھ ایسے وقت میں جائیں کہ جب دکاندار بھی سہولت محسوس کرے. اس میں ایک چیز جو انہوں نے بیان نہیں کری وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دکاندار کے ساتھ تو نہیں ہوتا, لیکن چھوٹی دکانوں پر ہوتا ہے کہ ابھی کوئی تجارت کی نہیں ہے, اس نے کاروبار ہی نہیں کیا ہے, کوئی سودا ہی نہیں کیا ہے, تو وہ اتنا اماؤنٹ بھی نہیں ہوتا. جوتے کی دکان پہ تو ہو جائے گا, چھوٹا سودا ہے, لیکن بڑے سودوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا نہیں, پھر دکاندار یہی کہتا ہے کہ ابھی تو رقم نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے. دیکھیں, دین خیر خواہی کا نام ہے. جی مسلمان کے ساتھ بہتری رکھنے کی جو توقع ہے جی وہ ہر وقت کی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مفاد کا خیال کرے ٹھیک کہ یار اس وقت میں گراں گزرتا ہے, جی. اس وقت میں نہ جاؤں. جی اگر وہ یہ سوچ کر نہیں جاتا جی تو بہرحال وہ ایک اچھا کام کرتا ہے. ٹھیک. اگلی کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں. جی ہند سے عرض کر رہا ہوں حضور, ہمارا آلو اور پیاز کا ہول سیل کا کام ہے, ہم ہوٹل میں سپلائی کرتے ہو. ہم جب ہوٹل والے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ ہم جتنے میں آپ لے رہے ہو اس سے کم میں ہم آپ کو دیں گے. اس طرح وہ کسی اور کا کسٹمر ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. تو ہمارا اس طرح کرنا درست ہے کہ نہیں؟ رہنمائی. ٹھیک ہے. جی جی مفتی صاحب. دیکھیں, 3 مرحلے ہیں اس کام کے اندر, یعنی 3 طرح کی صورتیں ہیں اس مسئلے کے اندر. جو انہوں نے سوال پوچھا ہے جی یہ تو ایک صورت پر مشتمل ہے, جی لیکن اس صورت کے اندر اس مسئلے میں 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بولی ہو رہی ہے جی اور ہر ایک بولی لگا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بولی لگانا جائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی نے سودا کر لیا, ٹھیک ہے, ہو گیا سودا, صحیح ہے. اب دوسرا آدمی جو ہے اس کے سودے کو جا کے خراب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. کہ بھائی تم سودا توڑ دو, میرا مال لے لو. صحیح. یہ سودا توڑنا. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے گاہک توڑنا, سودا توڑنا نہیں ہو. ٹھیک. جو صورت انہوں نے بیان کی ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں اور سے مستقل مال لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جا کے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس اس وقت جو مال موجود ہے یہ واپس کر دو, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ رہے. یہ نہیں کہہ رہی. یہ سودا توڑنا کہلائے گا. صحیح. سودا نہیں توڑوا رہے, سودا توڑوانا جائز نہیں ہے. صحیح. احادیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے. ٹھیک. لیکن جو گاہک توڑنا ہے اور گاہک بنانا ہے جی تو مارکیٹنگ ہے. ٹھیک. مارکیٹنگ ہے. نئی کمپنی جب کھلتی ہے, اب نئی کمپنی کو افراد چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک. وہ آفر کرتی ہے کہ تمہیں وہاں 20,000 مل رہے ہیں, ہم 22,000 دیں گے, صحیح. یہاں آ جاؤ. ٹھیک. تو یہ پیشکشیں تو رہتی ہیں, مارکیٹ کا حصہ ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر جو 20,000 میں وہ ساری عمر 20,000 میں کام کرے گا. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو اسی طریقے سے کاروباری مارکیٹنگ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ پریکٹس جو مارکیٹنگ میں غلط چیزیں ہوں گی وہ غلط ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ نئے گاہک بنانا, جی ظاہر بات ہے نئے گاہک جب بھی بنائے جائیں گے جی تو وہ گاہک اس سے پہلے جس سے مال لیتا تھا اس سے تو نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تو یوں نیا گاہک بنانا اور وہ اب کسی اور سے مال نہ لے آپ سے لے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے لیے جائز ہے اٹریکشن دینا بھی جی جائز ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال بھی شامل کریں گے, لیکن کیونکہ وقت اختتام کی طرف ہے, کال لینے سے پہلے میں اعلان کر دوں جی کہ الحمدللہ عز و جل مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدثر اللہ العالی کا پچھلے دنوں سفر یمن رہا, اور یمن میں مختلف مدنی کاموں میں آپ کا جدول بھی رہا. علماء کانفرنس میں شرکت کی, علماء سے ملاقات کی, مزارات پہ بھی حاضری ہوئی اور دیگر چیزیں بھی ہیں. تو یہ جو سارا سلسلہ ہوا اس کی کچھ ویڈیوز ہم تک پہنچی ہیں, اور اللہ نے چاہا تو آنے والے منگل کو 2 جنوری کو انشاءاللہ عز و جل مدنی سفر نامہ جو مدنی چینل کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں اس سفر کی رویداد بھی بیان کی جائے گی, کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے, امید ہے کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے, اور مفتی صاحب بھی موجود ہوں گے اللہ نے چاہا تو, اور امید یہ ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھی شاید موجود ہوں کیونکہ اب تو باب المدینہ میں ہیں, تو امید ہے کہ ہوں. تو بہرحال اب کے منگل کو جو مدنی سفر نامہ ہوگا تو انشاءاللہ سفر یمن ہوگا اور بہت کچھ ہوگا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا وہیں کہیں گے؟ کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گے منگل کو. ٹھیک ہے. جو بھی ہوگا بڑی برکت والی سرزمین ہے, اللہ نے چاہا تو
अच्छे अच्छे मदनी फूल मिलेंगे, मीठे मीठे मदनी फूल मिलेंगे। तो 9:30 बजे मंगल के दिन 9:30 बजे सिलसिला, जी 9 बजे सिलसिला होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो इसको भी देखिएगा, कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद तंजीलुर रहमान है, मरकज़ुल औलिया से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये मुफ्ती साहब से ये है कि मैंने तस्बीह ना मैंने बांटी है अल्लाह के नाम पे, तो मैं जिसको तस्बीह देता हूँ ना उसे मैं कहता हूँ कि 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़े तो फिर आपकी होगी, वरना ये इसकी मलकियत मेरी रहेगी। ऐसा करना कैसा है? ठीक है जी। देखें, अब अंदाजा नहीं है कि आप किस हालात में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तो होता है ना, यारी दोस्ती में होता है, बंदा हल्की फुल्की गपशप में ऐसे ही बोल रहा होता है, उसका मकसूद नहीं होता ठीक है कि भाई 1000 पढ़े तो आपकी होगी वरना नहीं होगी, यानी शर्त नहीं होती, शर्त नहीं होती। वैसे ही मोहब्बत में या जो है वो मिजाह के तौर पर तो खैर नहीं कहेंगे, एक ताल्लुक के बुनियाद पर बंदा बोल देता है, खुशगवार एक गुफ्तगू के दौरान कह दिया। और दूसरा ये होता है कि आप बाकायदा इस तस्बीह का जो है वो मुआवजा 1000 दुरूद पाक रखते हैं, तो दुरूद पाक जो है वो मुआवजा नहीं बन सकता। दुरूद पाक है या कुरान पाक की कोई सूरत है या कुरान पाक की तिलावत है, ठीक है, ये मुआवजा नहीं बन सकती, ये माल नहीं है। ठीक है, मुआवजे के लिए माल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये शर्त आप ना लगाया करें और तस्बीह उसे दें कि जो तस्बीह पढ़ता हो या आपको तवक्को हो कि तस्बीह पढ़ेगा। अमीर सुन्नत ने ये तरगीब दिलाई है कि वो जो प्लास्टिक वाली तस्बीह होती है, डिजिटल तस्बीह, एक तो वो हल्की होती है, यानी एक पहले आती थी वो एक स्टील की बॉडी में, बहुत भारी होती थी। जी, अब प्लास्टिक की आ रही है। डिजिटल तस्बीह जो है वो छोटी होती है और एक उंगली में आ जाती है और उसको बंदा आराम से पढ़ता रहता है। तो असल चीज तो है पढ़ना जी, सामने वाला पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलता रहेगा। अगर आपको तवक्को है कि लोग नहीं पढ़ते या पढ़ेंगे नहीं, फिर आप कोई ऐसा नेक काम करें कि जो ज्यादा होता हो, और बहुत सारे ऐसे नेक काम है। मैं तस्बीह भी देते रहें, अल्लाह ताला आपका जो अमल है उसमें इखलास पैदा फरमाए और उसको कबूल फरमाए। आमीन। सिलसिले का वो ख़त्म हुआ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कल दोपहर आज होने वाले इस सिलसिले को कल दोपहर 1 बजे आप ये रिपीट टेलीकास्ट में देख सकेंगे। और इसके अलावा दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, इसने में मदनी चैनल लाइव का जो पेज है, मदनी चैनल पर होने वाले लाइव सिलसिले, वहाँ पर भी लाइव जाते हैं और वहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा इतवार को फिर हाजिर होंगे। ये सिलसिला होगा अहकाम तिजारत, आपके सवालात होंगे और मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे, एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। मदनी चैनल रात 7:15 बजे देखिए सुन्नतों की तरगीब में मसरूफ अमल दावत इस्लामी की मदनी खबरें। आम दुनिया भर में या रब रात 8:15 बजे देखिए सिलसिला मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त का पैगाम हो। मदनी चैनल पर तो की लाएगा घर घर